اس محنت سے ان کے ارواح خوش ہوں گے کہ کم سے کم ہمارے محنت کے نتیجے میں ہمارے کارکن جرت اور ہمت سے حق گوئی اور بے باکی کی اس جد و جہد میں ایک ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے چل رہے ہیں۔ خدا کرے ہماری احتیاط کو نظر نہ لگے۔ میں تقریر شروع سے کرنے سے پہلے 2 نعرے لگاؤں گا۔ ہر بوڑھے نے، ہر جوان نے، ہر خاتون نے، ہر مرد نے اس کا جواب دینا ہوگا۔ پہلا نعرہ ہوگا نعرہ تکبیر، میں بولوں گا۔ دوسرا ہوگا انقلاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر، انقلاب۔ نعرہ تکبیر میں نے اس لیے لگوایا، میں لوگوں کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتا۔ جب ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اصل میں وہ اعلان کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں صرف ایک قوت کو جانتا ہوں، صرف ایک طاقت کو جانتا ہوں، اس کے علاوہ نہ میں کسی طاقت کو پہچانتا ہوں، نہ میں کسی قوت کو پہچانتا ہوں۔ اسی لیے وہ شاید اقبال نے کہا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہمارے کارکن جمعیت علماء اسلام کے ہوں، حسن الخام پارٹی کے ہوں، ANC کے ہوں، اختر جان مینگل کے ہوں، مالک کے ہوں، ان کی ہم نے یہی تربیت کرنی ہے۔ مرد کا سر 2 جگہوں پہ جھکنا چاہیے۔ ایک جب وہ جیسے میرے ساتھی نماز پہ کھڑے ہیں، یہاں آدمی کا سر جھکنا چاہیے، اور ایک جب انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ غسل کے تختے پہ ہوتا ہے۔ ان 2 جگہوں کے علاوہ مرد کا سر اگر جھکتا ہے وہ مرد نہیں ہے، وہ مرد نہیں ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اس صداقت سے۔ ہمارے کارکنوں کی تربیت یہ ہے، جہاں بھی ظلم، مظلوم اور ظالم کی جنگ ہوگی، ہمارے کارکن مظلوم کے ساتھ ہوں گے، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو۔ ہمیں بات بات پہ تانے دیے جاتے ہیں، یہ قوم پرستی کو ہوا دیتے ہیں، یہ زبان کی بات کرتے ہیں، یہ فلانا کرتے ہیں۔ بابا ایسے نہیں ہے۔ قرآن کریم گواہی دیتا ہے، قرآن کریم سے زیادہ کوئی کتاب نہیں۔ قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ میں نے کوئی بھی مسلح، کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی رسول کسی قوم کے پاس اس کی زبان کے بغیر نہیں بیچا۔ جب قرآن کریم کہتا ہے باللسان قومی ہی، میں نے قرآن کریم محمد عربی کو کہتا ہے، میں نے قرآن کریم آپ کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ دونوں باتیں قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ ہاں، ہم شاونسٹ قسم کے قوم پرست نہیں۔ ہمارے کارکن ہر انسان کو انسان سمجھتے ہیں۔ ہم انسان سے اس بنیاد پہ کہ اس کی زبان کیا ہے، وہ کس مسلک کا ہے، وہ کس رنگ کا ہے، وہ کون سا کہاں کا رہنے والا ہے، ہم اس بنیاد پہ انسان سے نفرت کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ زبانیں پروردگار نے دی ہیں۔ میں بول رہا ہوں، شاید سورہ روم میں ہو، میں بول رہا ہوں، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ میری ربوبیت کی نشانی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کے بچے ایک زبان نہیں بولتے۔ اور پھر زبانوں کے احترام کے طور پہ جو 4 کتابیں ہمارے پاس ہیں، اللہ پاک نے 4 کتابیں مختلف زبانوں میں بھیجی ہیں۔ ہم پاگل نہیں ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان وقت تھوڑا ہے، میں اپنا وقت
مولانا صاحب والوں کو دینا چاہتا ہوں، جلدی جلدی کچھ بولوں گا۔ پاکستان ایک جمہوری فیڈریشن ہے، یہاں کوئی کسی کا آقا یا غلام نہیں۔ 13 اگست 1947 کو ہم پاکستانی نہیں تھے، کیا پھر ہمارا کوئی وجود نہیں تھا؟ ہم کچھ تھے، ہمارے مدر وطنوں پہ ہم رہتے تھے، ہم پنجابی تھے، بلوچ تھے، سندھی تھے، سرائکی تھے، ہم اپنے مدر وطن پہ رہتے تھے۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اس کے چلانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یہاں آئین کی بالادستی ہوگی۔ پاکستان کے تمام ادارے، جوڈیشری، بیوروکریسی، ملٹری، جاسوسی ادارے سب اپنے اپنے دائرے میں ہوں گے، ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہوگا۔ بلوچ وطن پہ بلوچ عوام کی حکمرانی ہوگی، اور بلوچ وطن میں پیدا ہونے والے نعمتوں پہ آئینی طور پہ ضمانت دی جائے گی، دینی چاہیے، دینی ہوگی کہ اس پہ پہلا حق بلوچ بچوں کا ہے۔ یہی حال پختونخوا وطن کا، پختونخوا وطن کے نعمتوں پہ پہلا حق وہاں بچنے والے بچوں کا ہے، وہاں کے لوگوں کا ہے، چاہے جو بھی نعمتیں ہوں۔ پارلیمنٹ ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، داخلی اور خارجی پالیسیاں وہاں سے نکلیں گی۔ جو کچھ ہوا پرسوں، جو کچھ کراچی میں ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک مہینہ پہلے لیڈی کلنٹن نے ایک انٹرویو دیا ہے، کوئی بھی پڑھا لکھا وہاں پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ میں انگریزی سے اردو میں اس کا ترجمہ بعض حصوں کا آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کیا کہتی ہے؟ اس نے انٹرویو میں کہا ڈیپ اسٹیٹ، گہرا، اور اس کو ترکی میں کہ درین دولت، درین اصطلاح، اس کو کی ڈیپ اسٹیٹ کی اصطلاح سیاسی دانشوروں نے پاکستان جیسے ملکوں میں رائج نظام کی وضاحت کرنے کے لیے وضع کی ہے۔ یہ لیڈی کلنٹن کہتی ہے، انٹرویو ہے، ویڈیو، جہاں بنیادی طور پر فوج اور جاسوسی ادارے ملک کو چلاتے ہیں۔ بظاہر تو آپ منتخب ہو کر آتے ہیں، لیکن اگر آپ فوج اور جاسوسی اداروں کو پسند نہیں ہوتے یا ان کے عمل دخل کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے، یا کوئی فرد جرم عائد کیا جا سکتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے یا آپ کو پھانسی لگا دی جا سکتی ہے۔ یہ لیڈی کلنٹن کہتی ہے۔ بعض ایسی افواہیں ہیں، وقت توڑا ہے، بعض لوگوں کو مار دینا چاہیے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو مار دینا چاہیے۔ بابا، مار دینے سے آپ نے کون سا فائدہ اٹھایا؟ آپ نے بادشاہ خان جوش عدم تشدد کا پرچارک تھا، انگریزوں کے وقت کی تکلیفیں تو گئیں، اس کے جلسے پہ آپ نے حملہ کرایا، درجنوں سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا۔ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ایسے فیصلے کے نتیجے میں پھانسی چڑھوایا جس کی پی ایل ڈی میں کوئی وکیل قدر نہیں کرتا۔ آپ نے عطا اللہ مینگل کے بچے کو، جوان لڑکے کو، اختر جان چھوٹا تھا اس وقت، آپ نے جس نے بھی کیا، آپ نے عطا اللہ خان مینگل کے بڑے بیٹے کو قتل کیا، اس کی قبر کا پتہ نہیں چلا، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ آپ نے کیا کیا نہیں کیا۔ آپ نے مولانا کو، آپ سے میری مراد جو بھی ہیں، آپ نے مولانا صاحب پہ 3 حملے کروائے، وہ اللہ کے فضل سے بچ گئے۔ شیر صاحب کو اپنے قتل کرنے کی کوشش کی، آپ نے اسفندیار کے گھر میں گھس کر اس کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ تماشا نہیں چلے گا۔ پشتون وطن میں، پختونخوا وطن میں، بلوچ وطن میں، اسلام میں قتل کے صرف دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ قرآن کریم بھی اس پہ گواہی دیتا ہے، اگر کسی نے کسی پیارے کو قتل کیا ہو، اس کا انتقام لوگ لیتے ہیں۔
یا اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کے گھر گھس جائے، کسی کی بے عزتی کرے، اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس کے بغیر ہمارے بزرگوں کو یا ہمیں اتنا کمزور مت سمجھو، ہمیں مجبور مت کرو، ہمیں دیوار سے مت لگاؤ۔ خدا نخواستہ کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے پاکستان میں الیکشن لڑنا نہیں ہے۔ ہم نے ان بہادر بچوں کی طاقت پہ پھر بھروسہ کرنا ہوگا۔ یہ مجاہدین، یہ بہادر بچے، یہ آگ میں جھونکیں گے، آپ کو خود آگ میں گھس جائیں گے۔ ہم وہ نہیں چاہتے، ہم وہ نہیں چاہتے۔ ہم پاکستان کو ایک فیڈریشن بنانا چاہتے ہیں۔ اس فیڈریشن میں طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہوگی۔ بڑی مشکلوں سے 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، بڑی مشکلوں سے کچھ گزارا ہوا ہے، اس کو لپیٹنے کی بات ہو رہی ہے۔ جس دن آپ نے 18ویں ترمیم کو ہٹانے کی کوشش کی، جس دن آپ نے ہمارے صوبوں میں یہ جو ظلم آپ کر رہے ہیں یہ جاری رکھنے کی کوشش کی، پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہمیں آپ مارتے ہیں اور پھر ہمیں تانے دیتے ہیں۔ وزیرستان، سوات سے لے کر خیبر تک یہ آپ کے مفت کے سپاہی تھے۔ 1 لاکھ افراد ملیشیوں میں دیتے ہیں اب بھی۔ آپ نے سوات سے لے کر سوات کے بہادر لوگ جو چھری کو نہیں جانتے تھے، جو پستول کو نہیں جانتے تھے، جو بندوق کو نہیں جانتے تھے، وہاں سے لے کر خیبر تک آپ نے دہشت گردی کا بازار گرم کیا۔ آپ نے وزیرستان میں چچن، ازبک، تاجک، عرب ان کو جمع کیا، اور پھر انہی کے ذریعے ہمارے بہادر مسعود وزیر افریدی شنواری، ہمارے جرگہ ممبران 1200 سے زیادہ آپ نے قتل کیے۔ پھر بھی ہم سے گلا کہ ہم وفادار نہیں۔ بادشاہ خان کے کارکنوں نے آج تک نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے آج تک نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد۔ پشتونخوا ملیالم پارٹی، اختر وینگل کی پارٹی، مالک کی پارٹی، دوسری سیاسی پارٹیوں نے آج تک پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا۔ آپ جس نظریے کو پاکستان کا نظریہ کہتے ہیں چالاکی سے، پاکستان کا نظریہ پشتونوں کا مقروض ہے۔ پاکستان کا نظریہ بلوچوں کا مقروض ہے۔ پاکستان کا نظریہ سندھیوں کا مقروض ہے۔ آپ نے بادشاہ خان کی تحریک کے کارکنوں کو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ ووٹ چاہتے تھے، وہ افسار کے مخالف تھے، وہ یہاں ایک جمہوری نظام چاہتے تھے، ایک فیڈریشن چاہتے تھے، آپ نے ہزاروں کارکنوں کو جیلوں میں ٹونس دیا، لاکھوں سال اپنے میں جیل دی۔ آپ نے اختر مینگل سے میری مراد بلوچ سیاسی تاریخ کے سے کیا نہیں کیا۔ اب تماشے ہو رہے ہیں۔ وزیرستان میں 1200 جمعیت علماء اسلام کے بہترین بہت سارے علماء کو، مولوی نور محمد، مولوی معراج الدین، بہت سارے دوسرے لوگ مارے گئے۔ ایک کمال ہے، آپ ہمیں ماریں، بلوچوں کو بھی، سندھیوں کو بھی، پشتونوں کو بھی، علماء کو بھی، پھر ہم سے یہ توقع کہ ہم آپ کے ڈول پہ اٹھان کریں گے۔ ہم کمزور ہوں گے، اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ آپ کے ڈول پہ ناچتے رہیں۔ آپ کے ڈول پہ ہم نہیں ناچیں گے، پھر ہم اپنا ڈول بجائیں گے، اور جس دن ہمارا ڈول بجا دنیا کے کان پھٹ جائیں گے، دنیا کو زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم اس انتہا تک نہیں جانا چاہتے۔ پاکستان ہمارا مشترکہ ملک ہے۔ ہمیں یہ مت کہو کہ گاندھی جی بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا۔ محمد علی جناح ہمارا فاؤنڈر ہے، وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ ہمیں یہ مت کہو کہ ان دو نے آزادی دلائی اس وطن کو۔ ہم معافی چاہتا ہوں، ہم یہ کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ دو افراد پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، موہن داس کرم چند گاندھی جی اور محمد علی جناح صاحب، یہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب ان کے اکابرین پہاڑوں میں، میدانوں میں انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔
ہم لائے ہیں مولانا عبدالرحیم پوپلزائی، کاکا سنوبر حسین مومن، امراؤ خان افجندول، مینگل اپنے مری مینگل جالاوان کے مینگل اور ہمارے مری اس وقت لڑ رہے تھے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ فلانے کا گاندھی کا فلانا ہے. بابا پہلا قیدی FCR کا خان عبدالغفار خان تھا اس وقت جب انہوں نے گاندھی جی کو دیکھا بھی نہیں تھا. اس کے 10 سال بعد اسی دفعے کے تحت جنوبی پشتونخوا میں برٹش بلوچستان میں عبدالصمد اچکزئی اسی FCR میں گرفتار ہوا. ہم نے نہ گاندھی کے لیے آزادی جنگ لڑی ہے نہ کسی اور کے لیے. ہمارے اکابرین علماء سمیت ہم حق گوئی اور بے باکی کے سپاہی ہیں. ہم اللہ کے زمین پہ ایسا نظام چاہتے ہیں جو انصاف پہ مبنی ہو، جہاں کسی طبقے کا طبقے پہ ظلم نہ ہو، جہاں کسی قوم کا قوم پہ بالادستی نہ ہو. نہ ہمیں مریم بی بی، نہ ہمیں پنجاب سے وہ ہے. آپ کو یہ سن کر مریم بی بی دکھ ہوگا، نواب نوروز خان ایوب خان کے دور میں حقوق کے لیے پہاڑوں پہ چڑھا تھا. مریم بی بی اسے قرآن کا واسطہ دے کے اتارا گیا، قرآن کا واسطہ دے کے اتارا گیا اور مت جیل میں اس کو 6 بچوں سمیت پھانسی دے دے، قرآن کا واسطہ دے کے. پھر بھی ہم سے آپ گلا کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو نہیں، ہم پاکستان کو خراب کرنا نہیں چاہتے. لیکن ہم پاکستان میں جس طرح اختر جان نے کہا ہم پاکستان میں برابر کے شہری ہوں گے. اور ایک بات میرے بھائی میرے دوست نے کی، حیدر بھائی نے بہت اچھا کہا، بلوچستان میں پشتون اور بلوچوں کو مشترکہ جو ہے کمی ہوگی. جی یہاں بھی برابری ہوگی، یہاں بھی پشتون بلوچ برابر ہوں گے، سیال ہوں گے. پاکستان میں بھی پشتون بلوچ سندھی برابر ہوں گے. پھر سب کچھ زندہ باد رہے گی. بات ایک بات معافی چاہتا ہوں، صرف 2 منٹ. ڈیورن لائن، بس صرف 2 منٹ یا 5 منٹ. ڈیورن لائن 1893 میں کھینچی گئی. تفصیل میں نہیں جانتا، یہ پھر کبھی انشاءاللہ. ابھی زائدان سے لے کر زائدان سے لے کر پھر قمردین تک یہ لائن پشتون اور بلوچ وطن کو تقسیم کرتی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے، مریم بی بی آپ سمجھنے کی کوشش کریں، پیپل پارٹی والوں آپ سمجھنے کی کوشش کریں. 1893 سے لے کر اب تک جو اب اس پہ بار لگائی جا رہی ہے 122 سال، اس پہ ہمارے قافلے بادینی بلوچوں کے، سنجرانی کے، مینگل کے، بڑیج کے، پٹھانوں کے، اچکزیوں کے، کاکڑوں کے، سلیمان خیلوں کے آتے جا رہتے تھے. ہماری زمینیں افغانستان میں ہیں، پاکستان میں تھوڑی ہیں. بڑیج قبیلے کی زمین افغانستان کے اندر 20 میل دور ہے. سنجرانی کی اسی طرح ہے، بادینی کی اسی طرح ہے، زگر مینگل کی اسی طرح ہے، اچکزئی کی اسی طرح ہے، کاکڑ کی اسی طرح ہے، سلیمان خیل کی اسی طرح ہے. ادھر ہم جاتے رہتے تھے، اب آپ لوگوں نے باہر لگا دی. ہم اپنے زمینوں پہ پاسپورٹ پہ جائیں، ہم اپنے زمینوں پہ ویزا لیں. چمن سے اور تورخم سے تقریباً روزانہ مریم بی بی 80,000 افراد صبح جاتے تھے، شام کو گھر آتے تھے. ان کا روزگار ان پہ خود تھا. اب اس پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. یہ پابندیاں میں مزدور نہیں ہیں. ہم اپنے زمینوں میں پاسپورٹ لے کر، ویزا لے کر نہیں جائیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، تھوڑا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوں، اگر ہمیں مجبور کیا گیا، ہم دونوں طرف کے پشتونوں سے کہیں گے کہ اس تار کو اکھاڑ پھینکو، اس تار کو اکھاڑ پھینکو، جدھر پھینکنا ہے وہاں پھینکو. رہی ڈیورن لائن وہ ہے، وہ رہے گی. ہمیں نہ چھیڑو، ہم شریف لوگ ہیں، ہم بڑے کام کے لوگ ہیں. آپ نے بلوچ پشتون ساتھیوں، آخر میں جا رہا ہوں، آپ نے ہمارے مہمانوں کو، مریم بی بی کو، پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحب کو، راجہ صاحب کو، شیرپا خان وغیرہ آئے ہیں، آپ نے ان کو عزت دی،
خدا آپ کو عزت دے، خدا ہم سب کو عزت و اتفاق دے. زندہ باد. خدا خیر.